اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینک میں پیسہ رکھوانا اور پھر اس سے نفع لینا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ پیسہ بینک میں اگر آپ رکھواتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات رہی نفع لینے کی، تو بعض صورتوں میں آپ بینک سے نفع لے سکتے ہیں اور بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں آپ بینک سے نفع نہیں لے سکتے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ بینک کافر ہے، کسی کافر ملک میں ہے، اس کا مالک کافر ہے، تو اس صورت میں آپ اس سے نفع لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ایک انفرادی شخص ہے کہ جس سے آپ نفع لیتے ہیں، اس کو پیسے آپ نے دیے، کچھ عرصے کے بعد آپ اس سے نفع لیتے ہیں، تو آپ کے لیے اس انفرادی شخص سے بھی نفع لینا جائز ہے، سود لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کافر کو سود دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس وہ پیسے رکھواتا ہے اور پھر آپ اس کو نفع دیتے ہیں تو نفع دینا کافر کو یہ جائز نہیں ہے، نفع لینا وہ جائز ہے۔ اسی طرح بینک ہے تو بینک سے آپ اگر کافر ہے وہ بینک، تو آپ اس سے نفع لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہی بات مسلمان بینک کی، جو مسلمانوں کے ملک میں ہیں، ان کا مالک مسلمان ہے اگر، تو اس صورت میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ شرط نہیں لگائی، یعنی آپ ان سے جب معاملہ کرتے ہیں، پیسے رکھواتے ہیں، آپ ان سے معلومات لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں نے یہاں پر پیسے رکھوانے ہیں یا نہیں رکھوانے، تو اس صورت میں کیونکہ آپ نے وہاں پر طے کر دیا ہے اور شرط رکھ لیا ہے، آپ وہاں سے بھی نفع نہیں لے سکتے۔ اگر آپ شرط نہیں رکھتے تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان سے نفع لیں۔ پھر بھی اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر بینک پرائیویٹ ہے، جس طرح یو بی ایل ہے یا الائٹ بینک ہے، یہ وہ بینک ہیں کہ جو نجی ملکیت میں ہیں اور پرائیویٹ ہیں، ان سے آپ نفع لے سکتے ہیں اور 100% نفع آپ اپنے زیر استعمال لا سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ حلال ہوگا۔ لیکن جو سرکاری بینک ہیں، مثلا نیشنل بینک ہے، اسی طرح قومی بچت، وہاں پر بعض افراد نے وہاں رکھوائے ہوئے پیسے، تو اس صورت میں وہ جو نفع وہاں سے آپ کو ملتا ہے، وہاں سے آپ جو نفع لیتے ہیں 50% آپ کا اپنا ہے اور 50% آپ نے غربا، مساکین اور جو مستحق افراد ہیں ان کو آپ نے دینا ہے، وہ 50% آپ خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ بعض ایسے بینک بھی ہیں کہ جو پرائیویٹ اور سرکاری دونوں ہیں، یعنی 50-50 معاملہ ان کا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر اس طرح ہیں کہ آدھے سرکاری اور آدھا وہ بینک پرائیویٹ ہے، تو آپ نے پرسنٹیج نکالنی ہے۔ مثلا اگر آپ کو 1,00,000 روپیہ منافع ملا ہے تو اس صورت میں آپ 50,000 روپیہ جو پرائیویٹ بینک کی مد میں آپ کو بچتا ہے، وہ آپ 50,000 روپیہ رکھیں گے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو 50,000 روپیہ رہے گا اس میں سے 25,000 آپ کا ہے اور 25,000 آپ نے غربا، مساکین اور جو مستحق افراد ہیں آپ نے ان تک پہنچانا ہے۔ امید ہے کہ ہماری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ اور فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔